والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ انبیاء کرام ہر دور کے اندر اپنی قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں۔ اب ان آیات میں اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ شیطان ہمیشہ لوگوں کو کفر کے اندر بھٹکانے کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو پھنسانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرنا یہ اس کی عادت ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ کب نازل ہوئی، اس حوالے سے ایک روایت میں یہ ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب سورہ نجم نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عادت کریمہ کے مطابق حرم مکہ میں حرم شریف کے اندر جو ہے وہ اس مقدس سورہ کی تلاوت کی، ایک ایک آیت ٹھہر ٹھہر کر کے آپ نے پڑھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ایک ایک آیت کر کے آپ تلاوت کرتے رہے تاکہ سننے والے غور سے سنیں، سمجھیں اور اس کو یاد کر سکیں۔ جب آپ پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ پہ پہنچے أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، تو آپ نے اس کو آہستہ سے پڑھا، مطلب اس آیت کریمہ کو اتنی کم رفتار میں پڑھا کہ لوگ جو ہے وہ سن کر کے اس کو آرام سے یاد کر سکیں۔ تو پاس ہی میں ابلیس نے یہ فریب کاری کی کہ کافروں کے کانوں کے اندر اپنی طرف سے کچھ ایسے جملے ملا کر کے ان کے کانوں میں ڈال دیے شیطان نے کہ جس سے ان کے گمان کے مطابق ان کے بتوں کی تعریف نکلتی تھی۔ تو جب یہ بات ان کے کانوں میں پڑی، مسلمانوں کو یہ آواز نہیں سنائی دی کیونکہ مسلمان تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے رخ زیبا کی زیارت کے اندر لگے ہوئے تھے، اور کافر یہ سمجھے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ادا کیے ہیں، شیطان نے ان کو اس طرح سے وسوسہ دلایا۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج پہلی بار ہمارے بتوں کی تعریف کر دی ہے، معاذ اللہ۔ اس خوشی کے اندر وہ اتنے جو ہے وہ مست ہو گئے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سورہ کی آخری آیت پڑھی اور سجدہ تلاوت پر آپ نے جب سجدہ کیا، صحابہ کرام نے بھی سجدہ تلاوت پہ سجدہ کیا، تو تمام کافر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں سجدے میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ آج کافر کیوں ساتھ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب کافروں سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب میں بتایا کہ آج اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے بتوں کی تعریف کے اندر ایسا ایسا کہا ہے، حالانکہ وہ ابلیس نے ان کے کانوں کے اندر یہ بات ڈالی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ کے دل کے اوپر اس کا غم ہوا کہ شیطان نے ان کے کانوں میں فریب کاری کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ جتنے رسول یا نبی اللہ نے بھیجے ہیں سب پر کبھی ایسا واقعہ گزرتا ہے کہ انہوں نے جب پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر اپنی طرف سے کچھ ملا دیا۔ شیطان کا کام ہے فریب کاری کرنا، اس نے فریب دینے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کی تسلی کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اب یہاں پر
جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مر رسول ولا نبیٍ، اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اور نبی دونوں میں فرق ہے۔ یعنی نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف شریعت کی وحی کی جاتی ہے، تبلیغ کا اسے حکم ملے یا نہ ملے، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جسے وحی کی جاتی ہے اور ساتھ میں تبلیغ کا حکم بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ انبیاء کرام کتنے ہیں تو آپ نے فرمایا 1,24,000۔ پھر آپ سے سوال ہوا کہ ان میں رسول کتنے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 313۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انبیاء کرام کی تعداد 2,24,000 بتائی ہے۔ تو ایک روایت میں 1,24,000، دوسری روایت میں 2,24,000، روایتیں مختلف ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا جب نبیوں کی انبیاء کرام کی تعداد بتانا ہو تو ایک معین تعداد نہ بتائی جائے، کیونکہ اگر آپ نے 1,24,000 بتایا اور نبی اگر زیادہ ہوں گے تو بہت سارے نبیوں کی نبوت اس سے خارج ہو جائے گی، اور اگر آپ نے 2,24,000 بتایا اور نبی اگر اس سے کم ہوں گے تو جو نبی نہیں تھے ان کو آپ نے نبی کہہ دیا۔ اس لیے احتیاط کرنے کے لیے اس طرح کہا جائے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام ہے، کم بھی ہو سکتے زیادہ بھی، تو ایک تعداد متعین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ ملا دیتا ہے، اس حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت کرنے والوں کے دلوں میں دنیاوی باتیں یاد دلا کر کے ان کو جو ہے وہ حق سے پھیر دیتا ہے اور ان کو اس وہم میں ڈال دیتا ہے کہ ان کو تلاوت کے اندر نسیان پیدا ہو جائے، اور یا پھر سننے والوں کی سمجھ کے اندر وہ باطل معنی باطل تعویل شیطان ملا دیتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کوئی بھی جن ہو یا فرشتہ یا ابلیس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو آواز مبارک عطا فرمائی ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی مقدس آواز کی نقل اتار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو جو آواز دی ہے وہ شیطان نہ تو آپ کی شکل میں آ سکتا ہے اور نہ آپ کی آواز بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی جب شیطان ملاتا ہے تو فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے شیطان کے ملائے ہوئے کو، اور ثم یحکم اللہ آیاتی، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو پکی کر دیتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سچائی کا معیار اور باطل کی در اندازی کا پتہ شروع میں نہیں لگتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ جب حق کا چہرہ جب ظاہر ہوتا ہے تو باطل خود بخود ہی چھٹ جاتا ہے اور حق کا چہرہ روشن ہو کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی شروع میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے آگے بڑھ گیا، وہ کیسے، تو شروع میں پتہ نہیں چل پاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نتیجہ دیتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حق غالب رہتا ہے اور باطل کو اللہ تعالیٰ مٹا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور ایک بات اس سے اور بھی معلوم ہوئی جیسا کہ آنے والی آیت کریمہ میں ہے، یہاں پر علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر شیطان اس طرح سے اگر ملا دیتا ہے تب تو پھر یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نبی نے جو پڑھا ہے وہ نبی کی تلاوت ہے یا شیطان کا ملایا ہوا ہے۔ تو جواب کے اندر بتایا گیا کہ مخلص مومن خود ہی پتہ لگا لیتے ہیں کہ کون سا شیطان کا ملایا ہوا ہے اور کون سا صحیح اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اتنی تمیز عطا فرمائی ہے کہ وہ اس بات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا، اچھا آگے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو شیطان ملا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کیا شیطان کو اتنا قابو دے دیتا ہے، تو اس کی حکمت آگے بیان کی جا رہی ہے، اس کے اندر حکمت ہے۔ فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم
ہمیشہ کے جھگڑالو ہیں، ظالم سخت جھگڑالو ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کو جو قابو دیا جاتا ہے کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ جو ہے وہ امتحان ہو۔ کس کا امتحان ہو؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور کن کا امتحان ہو؟ جن کے دلوں میں سختی ہے۔ بیماری اصل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو پکے مومن، وہ شیطان کے بہکاوے میں آنے والے نہیں۔ دوسرے پکے کافر، ان کے بارے میں فرمایا جن کے دل سخت ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، شیطان ان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تیسرے جن کے دل میں بیماری ہے، یہ تھے منافق، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل کے اندر نفاق رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے امتحان کے لیے شیطان کو قابو دیا، تاکہ ان لوگوں کا امتحان ہو جائے اور کون جو ہے وہ شیطان کا کہنا مانتا ہے اور کون شیطان کی بات کا انکار کرتا ہے، یہ خوب جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو قابو عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک ظالم سخت قسم کے جھگڑالو ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کافر چاہے کوئی بھی ہو کبھی بھی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ جو ہے وہ سخت جھگڑالو ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کو سخت جھگڑالو فرما رہا ہے وہ کیسے مومن کا دوست ہو سکتا ہے؟ اس کا تو کام ہی یہی ہے مسلمانوں سے جھگڑا کرنا، کبھی عقیدے میں جھگڑا کرنا، کبھی مسجد کے نام پہ جھگڑا کرنا، اور کبھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھگڑا کرنا، کبھی اسلامی تعلیمات کے نام پہ جھگڑا کرنا۔ ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، آج جو ہے ان کو بے حیائی سے تکلیف نہیں ہوتی ہے کافروں کو۔ اگر کوئی عورت اگر ننگی ہو کے نکل جائے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان جو ہے وہ عورت اگر پردہ کر کے شرم و حیا کے ساتھ نکلے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شریعت مطہرہ پہ عمل کرے تو انہیں بڑی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کبھی جو ہے وہ طلاق کے مسئلے کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی حلالے کے مسئلے پہ اعتراض ہوتا ہے، کبھی اسلام کے جو دوسرے قوانین۔ اب بتاؤ یہ کتنی ستری بات ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اکیلی باہر نہ نکلے، وہ اپنے ساتھ میں محرم کو لے کر کے جائے تاکہ اس کی عزت کی حفاظت ہو۔ لیکن ابھی جو ہے وہ نیا یہ قانون لایا گیا کہ اگر کوئی عورت اگر حج کے لیے جانا چاہے تو اسے کھلی چھوٹ ہے، بغیر محرم کے بھی وہ جا سکتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ بے حیائی پھیلے، عزتوں اور آبروؤں کے اوپر حملہ ہو۔ تو یہ صرف اسلام کی دشمنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کافر جو ہے وہ سخت قسم کے جو ہیں وہ جھگڑالو ہیں، ان کا کام ہے دین کے اندر جھگڑا پیدا کرنا۔ اس کے بعد میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو کافروں کا طریقہ، مومنوں کا طریقہ کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس لیے کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں اور جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلاتا ہے، سیدھی راہ کی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کافروں کا تو یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ جب آیتیں نازل ہوتی ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ مومن کا طریقہ کیا ہے؟ جب قرآن اترتا ہے تو مومن جان لیتا ہے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ حق ہے، اور پھر اس پر ایمان لاتا ہے اور اپنی گردن اس کے لیے جھکا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں جو فرمایا تھا نا، ان کے دل میں بیماری ہے، منافقوں کے بارے میں، تو آپ نے دیکھا ہو جب دل کی بیماری ہوتی ہے تو بندے کی جان چلی جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر جب دل کی بیماری ہوتی ہے تو بندے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو منافق کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دل کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر جسمانی دل کی بیماری ہو جائے تو بندے کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، ایسے ہی روحانی بیماری والوں کے اندر دل میں ایسی بیماری ہے کہ ان کے ایمان کا جنازہ نکلا اور وہ کسی بھی طریقے سے روحانی طور پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومن جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا ہے، اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور شیطان جب بہکاتا ہے نا ان کا ایمان اور بڑھتا ہے کہ شیطان تو دور ہٹ، میرے رب نے جو فرمایا وہ صحیح فرمایا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن مخلص کو فتنہ اور بلا سے آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بصیرت دیتا ہے وہ پہچان لیتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ شک کے باطل اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کے دل سے غفلت کے پردے ہٹا دیتا ہے، اور پھر کسی طرح کے فتنے کا دھواں اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ جیسے صبح کی گرد سورج کی شعاع کو چھپا نہیں پاتی ہے،
اور اس کی چمک کو ڈھانپ نہیں پاتی ہے، اسی طرح باطل کا یہ فریب جو ہے وہ اہل ایمان کے ایمان کو چھپا نہیں پاتا ہے، اور ہدایت دینا اللہ ہی کی توفیق سے ہوا کرتا ہے، اور انسان کی تدبیر اس کے اندر کام نہیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جو ہے وہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ باطل کے فریب کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہو پا جاتا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کافی یہ شیطان کو کیوں قابو عطا فرما دیتا ہے، اس طرح سے بہکانے کے لیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو۔ یعنی یہ کافروں کا جو شک ہے نا، یہ دور ہونے والا نہیں ہے، یہ شک ہمیشہ رہتا ہے، کافر کا شک کبھی دور ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اہل ایمان کو آپ دیکھیں، کرونا کے اندر ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیسی ثابت قدمی عطا فرمائی تھی، اور سب سے زیادہ کافر ہی ڈر رہے تھے۔ کیوں ان کو پتہ ہے کہ دنیا ہے، یہ چلی گئی تو پھر کچھ ہے نہیں، اور مومن کو پتہ ہے اگر مر گیا تو آگے اللہ نے جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے جنت کی بہاریں تیار کر کے رکھی ہے۔ کل جب میں ایک پروگرام سے لوٹ رہا تھا سفر کے اندر، تو جو ڈرائیور تھا، اتفاق کی بات ہے وہ کافر تھا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ جب میں اپنے دیوی دیوتاؤں کو جب میں پکارتا ہوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اور جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں مجھ کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے اپنی دیوی دیوتاؤں پہ بھروسہ آتا ہی نہیں ہے، یعنی ان کے دل کے اندر ہمیشہ ایک قسم کا شک رہتا ہے، اور ان کا دل جو ہے وہ ڈاواں ڈول رہتا ہے۔ اب کبھی کوئی بندہ مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ مجھ پہ ظلم کرتا ہے؟ معاذ اللہ کبھی نہیں کہتا۔ اب وہ کافر کہنے لگا مجھ سے کہ میری جو دیوی دیوتا ہے نا، وہ میرے ساتھ میں گیم کھیلتے ہیں، کبھی میرے بچے کو بیمار کر دیتے ہیں، کبھی میرا پیسہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کے دل کے اندر اتنا شک رہتا ہے کہ وہ کبھی ایک بات کے اوپر ڈٹ ہی نہیں پاتے۔ اور مومن چاہے بیماریوں کا، پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ یہی کہتا ہے اللہ میرا مالک تو ہی ہے، تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ کافر ہمیشہ جو ہے وہ شک میں رہتے ہیں یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جن کا پھل اچھا نہیں ہے۔ اس دن سے مراد کیا ہے؟ یا تو اس دن سے مراد ہے بدر کا دن، یعنی بدر کے میدان کے اندر ان کو جو شکست اٹھانی پڑی نا، ان کے کافر بڑے بڑے جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور یا پھر اس دن سے مراد ہے قیامت کا دن۔ یہ جو فرمایا گیا نا کہ یوم، دن تو بہت سارے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن کے بعد میں کبھی کوئی دن آئے گا ہی نہیں۔ تو قیامت کا دن جو ہے وہ فرمایا گیا کہ وہ عقیم ہے۔ عقیم کا معنی ہوتا ہے بھانج، جو بچہ نہ جانے اس کو بولتے ہیں عقیم۔ تو قیامت کے دن کو عقیم اس لیے کہتے ہیں کہ آج ایک دن ہے، کل دوسرا دن آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہے اس کے بعد میں کوئی دوسرا دن نہیں نکلے گا، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ دن بھانج ہے، یعنی اس کے بعد میں کوئی دوسرا دن آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر جو ہے وہ ایسے دن کا عذاب آئے گا جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا، اور مومنوں کے لیے تو ایسا اچھا دن ہوگا وہ کہ اس کا پھل ان کو قیامت کے میدان ہی کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ استقامت عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔